تصور کیجئے کہ دنیا کے نقشے پہ ایک ایسا ملک ابھرے جس کی نہ کوئی سرحد ہو، نہ کوئی دارالحکومت، نہ کوئی فوج، نہ کوئی جھنڈا، پھر بھی اس کی معاشی طاقت درجنوں ریاستوں سے زائد ہو۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ایسا ملک وجود نہیں رکھتا، لیکن ایسا شخص وجود ضرور رکھتا ہے۔ اس شخص کا نام ایلان مسک ہے، اور اس کی دولت اب اس مقام پہ پہنچ چکی ہے جہاں اسے صرف ایک ارب پتی یا کھرب پتی کہنا کافی نہیں ہے، کیونکہ اس کی اصل طاقت بینک اکاؤنٹس میں نہیں بلکہ اس مستقبل میں پوشیدہ ہے جسے وہ پوری انسانیت کے لیے ازسر نو لکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کوشش کتنے ممالک کے مالیاتی بجٹ سے زائد ہے، اس کا حوالہ اس ویلاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، کبھی سونے کی کانوں کے مالک سب سے طاقتور سمجھے جاتے تھے، پھر تیل کے کنوؤں کے مالک دنیا کے فیصلے کرنے لگے، پھر بینکس اور مالیاتی اداروں نے عالمی معیشت کی باغ ڈور سنبھال لی، لیکن 21ویں صدی کے تیسرے عشرے میں دولت کی تعریف ہی بدل چکی۔ اب طاقت زمین کے نیچے دفن معدنیات میں نہیں بلکہ خلا میں گردش کرتے سیٹلائٹس، اربوں لوگوں کے ڈیٹا، اے آئی کے الگوریدمز اور انٹرنیٹ کے انفراسٹرکچر اور مستقبل کی ٹیکنالوجیز میں پوشیدہ ہے۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں ایلان مسک کا نام محض ایک کاروباری شخصیت کے طور پہ نہیں بلکہ ایک ایسے فرد کے طور پہ سامنے آتا ہے جس کی دولت بعض ممالک کی مجموعی قومی پیداوار سے بھی بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ اسپیس ایکس کی تاریخی لسٹنگ اور اس کے بعد شیئرز کی غیر معمولی پرواز نے صرف ایک کمپنی کی مالیت نہیں بڑھائی بلکہ اس سوال کو بھی جنم دیا کہ آخر ایک فرد کی دولت کہاں تک جا سکتی۔ جب اسپیس ایکس کی مالیت 2 کھرب ڈالر سے تجاوز کر گئی اور ایلان مسک کی ملکیت میں موجود شیئرز کی قدر سینکڑوں ارب ڈالرز تک پہنچ گئی تو دنیا بھر کے معاشی ماہرین نے اس واقعے کو صرف سٹاک مارکیٹ کی کامیابی نہیں بلکہ عالمی معاشی طاقت کی منتقلی کا ایک نیا باب قرار دیا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ خلا، اے آئی، سیٹلائٹ انٹرنیٹ، راکٹ لانچنگ اور مستقبل کی بین السیاراتی معیشت سے جڑی ایک کمپنی نے ایسی مالیاتی حیثیت حاصل کی ہے جس کا تصور چند دہائیوں پہلے سائنس فکشن کہانیوں میں بھی مشکل تھا۔ لیکن اصل کہانی صرف دولت کی نہیں ہے بلکہ اس دولت کے ذرائع کی بھی ہے۔ ایلان مسک کی دولت کا بڑا حصہ نقد رقم سے نہیں بلکہ کمپنیز کی مالیت سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے پاس اسپیس ایکس میں بہت بڑا حصہ موجود ہے، جبکہ ٹیسلا، اے آئی کے منصوبے، نیورل ٹیکنالوجی اور دیگر اداروں میں بھی اس کی ملکیت غیر معمولی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی دولت ایک دن میں درجنوں ارب ڈالر بڑھ بھی سکتی ہے اور ایک دن میں درجنوں ارب ڈالر کم بھی ہو سکتی ہے، مگر اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اگر کسی شخص کی مجموعی دولت 1 کھرب ڈالر کے قریب پہنچ جائے تو وہ صرف ایک فرد نہیں رہتا بلکہ ایک ایسی معاشی قوت بن جاتا ہے جس کے فیصلے حکومتوں، مالیاتی منڈیوں اور عالمی صنعتوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ تو یہاں حیران کن پہلو یہ ہے کہ اگر ایلان مسک کی دولت کو ایک ملک تصور کر لیا جائے تو وہ دنیا کی درجنوں معیشتوں سے بڑی دکھائی دے گی۔ دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جن کی سالانہ مجموعی قومی پیداوار بھی اس دولت سے کم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک فرد کے پاس اتنی معاشی طاقت موجود ہے جتنی کروڑوں افراد پر مشتمل بعض ریاستوں کے پاس بھی موجود نہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جس نے دولت کی غیر مساوی تقسیم پر بھی نئی بحث چھیڑی ہے۔ معاشی ماہرین سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا مستقبل میں چند ٹیکنالوجی شخصیات اتنی طاقتور ہو جائیں گی کہ ان کا اثر بعض حکومتوں سے بھی زیادہ محسوس ہوگا؟ اسپیس ایکس کی کامیابی کے پیچھے صرف راکٹ نہیں ہے بلکہ ایک پورا معاشی انقلاب ہے۔ آج دنیا کے اندر ہزاروں سیٹلائٹس مدار میں موجود ہیں اور ان میں سے بڑی تعداد اسپیس ایکس کے اسٹار لنک منصوبے کا حصہ ہے۔ یہ سیٹلائٹ صرف انٹرنیٹ نہیں دے رہے بلکہ مستقبل کے مواصلاتی نظام، جنگی رابطوں، اے آئی کے ڈیٹا اور عالمی نگرانی کے ڈھانچے کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ بہت سے ماہرین کے مطابق مستقبل کی معیشت میں وہی طاقتور ہوگا جو خلا پر زیادہ کنٹرول رکھے گا۔ اس لیے بعض تجزیہ کار ایلان مسک کو صرف ایک صنعت کار نہیں بلکہ خلائی معیشت کے پہلے بڑے معمار کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ اس دولت نے ایک اور بحث کو بھی جنم دیا ہے کہ کیا ایک فرد کے ہاتھ میں اتنی معاشی طاقت جمہوری نظاموں کے لیے چیلنج بن سکتی ہے؟ کیونکہ جب کوئی شخصیت اربوں لوگوں کے استعمال کی ٹیکنالوجیز، سیٹلائٹ نیٹ ورک، اے آئی کے ماڈلز، برقی گاڑیوں کی صنعت اور عالمی مالیاتی منڈیوں پر اثر انداز ہونے لگے
تو اس کا کردار صرف کاروباری نہیں رہتا بلکہ سیاسی اور اسٹریٹجک ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایلان مسک کے بیانات اب صرف کاروباری خبروں کا حصہ نہیں ہوتے بلکہ حکومتیں، سرمایہ کار، فوجی ادارے اور پالیسی ساز بھی انہیں توجہ سے سنتے ہیں۔ اس کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ شاید یہ اختتام نہیں بلکہ آغاز ہے۔ اگر اے آئی، روبوٹکس، خلائی کان کنی، مریخ مشنز، سیٹلائٹ انٹرنیٹ اور خود کار معیشتوں کا وہ مستقبل حقیقت بنتا ہے جس کی پیشگوئیاں آج کی جا رہی ہیں، تو ممکن ہے کہ آج کا $1 کھرب آنے والی دہائیوں میں معمولی سی رقم محسوس ہو۔ بعض مالیاتی ادارے پہلے ہی اندازہ لگا رہے ہیں کہ اگلے 10 سے 15 برسوں میں دنیا کے کئی ٹریلینئر وجود میں آ سکتے ہیں۔ یہ دنیا کا پہلا ٹریلینئر ہے جو اس وقت وجود میں آیا۔ تو سوال صرف یہ نہیں کہ کون کتنا امیر ہوگا بلکہ یہ ہے کہ اس دولت کے ذریعے دنیا کا مستقبل کس سمت جائے گا۔ یہی وہ سوال ہے جو ایلان مسک کی دولت کو محض ایک مالیاتی خبر نہیں بلکہ انسانی تاریخ کے ایک نئے معاشی باب میں تبدیل کر دیتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایلان مسک اور اسپیس ایکس کی کہانی ایک عام کاروباری کامیابی سے نکل کر انسانی تاریخ کے سب سے بڑے جوئے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس کمپنی نے دنیا کے سرمایہ کاروں کو دیوانہ بنا رکھا ہے، وہ روایتی پیمانوں کے مطابق کوئی ایسی کمپنی نہیں جو منافع کے انبار لگا رہی ہو۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اسپیس ایکس نے 2025 اور 2026 میں مجموعی طور پہ $9 ارب سے زیادہ کا نقصان برداشت کیا ہے۔ عام حالات میں اتنا نقصان کسی بھی کمپنی کے لیے خطرے کی گھنٹی سمجھا جاتا ہے۔ سرمایہ کار بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، تجزیہ کار کمپنی کے مستقبل پر سوال اٹھاتے ہیں، لیکن اسپیس ایکس کے معاملے میں دنیا الٹا رد عمل دے رہی ہے۔ جتنا نقصان بڑھتا چلا جا رہا ہے اتنے ہی سرمایہ کار اس کے شیئرز خریدنے کے لیے بےتاب دکھائی دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب موجودہ آمدنی میں نہیں بلکہ مستقبل کے اس خواب میں پوشیدہ ہے جسے ایلان مسک بیچ رہا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار کسی کمپنی کی مالیت اس بنیاد پر نہیں لگائی جا رہی کہ وہ آج کتنے ارب ڈالر کما رہی ہے، بلکہ اس بنیاد پہ لگائی جا رہی ہے کہ شاید وہ اگلے 30 یا 50 سالوں میں انسانی تہذیب کو کہاں لے جا سکتی ہے۔ سرمایہ کار دراصل راکٹ نہیں خرید رہے، وہ ایک تصور خرید رہے ہیں اور اس خیال پر شرط لگا رہے ہیں کہ شاید مستقبل میں زمین پر رہنے والے انسان صرف زمین تک محدود نہ رہیں۔ تو اسپیس ایکس کو سمجھنے کے لیے ایک اہم نقطہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اس کمپنی کا اصل کاروبار راکٹ لانچ کرنا نہیں ہے۔ راکٹ تو ایک ٹول ہے، اصل مقصد ایک ایسا انفراسٹرکچر بنانا ہے جو زمین اور خلا کے درمیان مستقل شاہراہ قائم کر سکے۔ اسی طرح جیسے 19ویں صدی میں ریلوے لائنوں نے شہروں کو جوڑا تھا، اسپیس ایکس 21ویں صدی میں زمین، چاند اور مستقبل کے مریخی شہروں کو جوڑنے کا خواب دیکھ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کمپنی اپنے منافع کا بڑا حصہ دوبارہ سرمایہ کاری میں جھونک رہی۔ سٹار لنک اسی حکمت عملی کا حصہ ہے، اور بہت سے لوگ اسے صرف انٹرنیٹ سروس سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں سٹار لنک زمین کے گرد گردش کرنے والا ایک ایسا مواصلاتی جال ہے جس کی مثال انسانی تاریخ میں پہلے کبھی موجود نہیں تھی۔ ہزاروں سیٹلائٹس پہلے ہی مدار میں موجود ہیں، اور آنے والے برسوں میں ان کی تعداد جو ہے وہ 10,000 تک پہنچ جائے گی، اور اگر یہ منصوبہ مکمل کامیاب رہا تو دنیا کے ہر بر اعظم، ہر سمندر، ہر جنگل تک انٹرنیٹ رسائی ایک ہی کمپنی کے ذریعے ممکن ہوگی۔ اس کا مطلب صرف انٹرنیٹ نہیں بلکہ ڈیٹا، مواصلات، اے آئی، فوجی رابطے اور مستقبل کے معیشت پہ صرف ایک کمپنی کا مجموعی طور پہ اثر و رسوخ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور حیران کن منصوبہ بھی ہے۔ اسپیس ایکس اب خلا میں ڈیٹا سینٹرز بنانے کی بات کر رہی ہے۔ پہلی نظر میں یہ خیال کسی دیوانے کے ذہن کی اختراع، یہ سائنس فکشن محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر اے آئی کی موجودہ رفتار برقرار رہی تو آنے والے سالوں میں ڈیٹا پروسیسنگ کے لیے بے پناہ توانائی درکار ہوگی۔ زمین پر بجلی، زمین، ماحولیات اور کولنگ کے مسائل موجود ہیں۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ایک دن بڑے ڈیٹا سینٹرز خلا میں منتقل کیے جائیں گے جہاں شمسی توانائی تقریباً مسلسل دستیاب ہوگی، اور اگر ایسا ہوا تو آج کے انٹرنیٹ کا پورا ڈھانچہ تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن اس تمام جوش و خروش کے باوجود خطرات بھی کم نہیں ہیں۔ خود اسپیس ایکس اپنی دستاویزات کے اندر اعتراف کرتی ہے کہ اس کے بہت سے منصوبے ایسی ٹیکنالوجیز پر مبنی ہیں جو ابھی وجود ہی نہیں رکھتی، یعنی سرمایہ کار ایسی دنیا میں پیسہ لگا رہے ہیں جو ابھی بنی ہی نہیں۔
चांद पर मईशत कायम करने का मंसूबा, मरीख पर इंसानी बस्तियों का ख्वाब, मदार में सनती मराकज़, खलाई सयाहत, सैयारचों से मादनियात निकालने के इम्कानात, ये सब इस वक्त नज़रियाती खाकों और इब्तदाई तजर्बात से आगे नहीं बढ़े। इसीलिए बाज़ मालियाती माहिरीन स्पेस एक्स को जदीद दौर की सबसे बड़ी कयास आराई करार देते हैं और जदीद दौर का सबसे बड़ा जुआ। ये ऐसा जुआ है जो माजी में इससे पहले कभी नहीं लगाया गया। उनके मुताबिक मौजूदा मालियत इस चीज़ की नहीं जो कंपनी आज कर रही है, बल्कि उस चीज़ की है जो शायद मुस्तकबिल में कर सके। अगर ये ख्वाब हकीकत बन गए तो आज की मालियत मामूली लगेगी, लेकिन अगर ये मंसूबे नाकाम हुए तो दुनिया की तारीख के सबसे बड़े मालियाती बुलबुलों में से एक फट जाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी कहानी में सरमायाकार सिर्फ हिसाब किताब नहीं देख रहे, बल्कि एक नफ्सियाती उनसर भी काम कर रहा है। एलॉन मस्क आज दुनिया में उन चंद शख्सियात में शामिल है जिन्हें लोग सिर्फ कारोबारी रहनुमा नहीं बल्कि मुस्तकबिल का मेहमान समझ रहे हैं। जब वो मरीख पे शहर बसाने की बात करता है तो लाखों लोग उसे नामुमकिन नहीं समझते। जब वो खलाई मईशत का जिक्र करता है तो सरमायाकार उसे ख्याली नहीं समझ रहे। यही वजह है कि स्पेस एक्स की कीमत का एक बड़ा हिस्सा दरअसल एलॉन मस्क के दिमाग, उसकी सोच और उसके गिर्द बनने वाली आलमी दास्तान पे खड़ा है। और शायद यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो आज दुनिया के सामने मौजूद है कि क्या स्पेस एक्स वाकई अगली सनती इनकलाब की बुनियाद रख रही है? क्या इंसान वाकई चांद और मरीख पर मुस्तकिल मईशत कायम कर सकेगा? क्या मुस्तकबिल में ज़मीन की सबसे कीमती कंपनीज वो होंगी जो खला में काम करेंगी, या फिर ये इंसानी तारीख का सबसे महंगा ख्वाब साबित होगा? यही वो सवालात हैं जिनके जवाब आने वाली दहाइयाँ देंगी। लेकिन एक हकीकत अभी से वाज़ेह है कि स्पेस एक्स सिर्फ एक कंपनी नहीं रही, ये इंसानी तहजीब के मुस्तकबिल पर लगाई गई शायद तारीख की सबसे बड़ी शर्त बन चुकी है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।